نعت کے لغوی معنی وصف کے، لیکن اس کا استعمال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ثنا کے لیے مخصوص ہے۔ گویا نعت وہ صنف نظم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ ہم کی طرح نعت بھی کسی خاص بحر یا حیت میں نہیں لکھی جاتی، لیکن ہم کی طرح نعت کا بھی شمار مقدس اصناف میں ہو۔ حال ہی کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اور ظفر علی خان کے چند اشعار۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو۔ ہم کی طرح نعت بھی قدیم صنف شاعری ہے اور تقریباً ہر شاعر نے اپنی بساط کے مطابق نعت کہی ہے، یہاں تک کہ کچھ ہندو اور سکھ شعراء نے بھی نعتیں کہیں۔ منشی شنکر لال ساکی کہتے ہیں، جیتے جی روزہ اقدس کو نہ آنکھوں نے دیکھا، جیتے جی روزہ اقدس کو نہ آنکھوں نے دیکھا، روح جنت میں ہوگی بھی تو ترستی ہو، نعت لکھتا ہوں لیکن شرم مجھے آتی ہے، کیا میری ان کے مداح خانوں میں ہستی ہوگی۔ کنور مہندر سنگھ بیدی کی نعت ہے، ہم کسی دین کے ہوں کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، لیک مجبور پہ احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔